اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہم جس موضوع پر آپس میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اردو میں تفاسیر قرآن اور تفہیم القرآن کی خصوصیات ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ موضوع بہت پرٹیکولر ہے کہ ہمیں جنرل فہم قرآن پر بات نہیں کرنی، تدریس قرآن پر بات نہیں کرنی، یا قرآن مجید میں تفسیر، تعویل، تدبر، تفقہ ان کی اہمیت پر بات نہیں کرنی، بلکہ ہمیں ایک ٹیکنیکل موضوع لیا ہے کہ تفسیریں لکھی کیسے گئیں، ان کا اسلوب کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ تو ہم جس طرح سے کسی بھی ٹیکسٹ کا انالیسس کرتے ہیں، ہماری اس وقت حیثیت اس طالب علم کی سی ہے جس نے اپنا ریسرچ کا تھیسس بنایا ہوا ہے کہ اس نے ایک پرٹیکولر ٹیکسٹ کا ٹیکسچوئل انالیسس کرنا ہے اور اس میں سے کسی ڈسکورس کو نکالنا ہے، کسی نیریٹو کو بیان کرنا ہے، یا اس میں سے لنگوسٹکس اور اس کے اسٹائلسٹکس کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اس طالب علم کے اس پر لے جائیں تو شاید ہم اگلی ساری گفتگو میں اپنی حیثیت کو تھوڑا سا متعین کر سکیں، کیونکہ مجھے یہی تعارف کرایا گیا تھا کہ سب لوگ تدریس قرآن سے وابستہ ہیں اور بنیادی ٹیکسٹ خود بھی پڑھ چکے ہیں، بلکہ آگے پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سوچ رہی تھی کہ پھر ہم تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل سائٹ پر جائیں کہ جب تفسیریں لکھی جاتی ہیں اور پھر جب لکھے جانے کے بعد ان کا تجزیہ ہوتا ہے تو وہ ہم اس میں کن کن امور کے تحت کرتے ہیں۔ تو اس کو میں نے تھوڑا سا اس طرح سے ہی تقسیم کیا ہے جس طرح ہمیں علوم القرآن کی کتاب میں ملتا ہے کہ تفسیر، علم تفسیر ہے کیا، اور پھر تفسیر قرآن کے مختلف عہد کون سے ہیں۔ یعنی ایک شروع میں 10 منٹ کی تقریباً تمہید کا حصہ میں نے رکھا ہے کہ تفسیر قرآن کے مختلف عہد کون سے ہیں، اس وقت کون کون سے اسالیب رائج تھے جو ہمارے ارلی تفسیر لٹریچر میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو میڈیول دور ہے اس کے اندر کیا کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہوئے، اور پھر پرٹیکولرلی جو ماڈرنٹی ہے یا 20th سینچری ہے اس کا جو تفسیری لٹریچر پروڈیوس ہوا اس کے اندر ہمیں کیا کیا اتجاہات نظر آتی ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے 20th سینچری ہمارا اپنا، ہم کنٹمپرری ہیں اس عصر کے اور ہم خود اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو اس میں سے پھر متعین کر کے خاص طور پہ اردو تفاسیر میں ہمیں کیا رنگ ملتا ہے، تو اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، یہ بس تذکیر کے لیے ہی کہ تفسیر قرآن سے جب ہم اس موضوع کو لیتے ہیں تو ہماری کیا مراد ہوتی ہے۔ ہم سب قرآن کے پڑھنے والے، اس پر ایمان لانے والے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما سمجھتے ہیں، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے کہ جس کی مثال کوئی انسان، کوئی بشر بنا کے لانے پر قادر نہیں ہے۔ تو یعنی قرآن کا اعجاز ہے، اور اس اعجاز کی بنیاد پہ قرآن نے دنیا بھر کے انسانوں کو چیلنج کیا کہ اس کی جیسی مثال بنا کر لاؤ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ 1500 سال سے کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، جس سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کا اوریجن ڈیوائن ہے۔ تو قرآن کے اعجاز کے مختلف پہلو ہیں، ظاہر ہے اس پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور مختلف مفسرین نے اور قرآن کے علوم میں غور کرنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں اس پر سوچا اور بتایا کہ قرآن کا اعجاز کس کس رنگ میں ہے۔ اس میں اعجاز کا جو ایک بہت بڑا پہلو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں مضامین کا اعجاز پایا جاتا ہے، کہ وہ اتنی زندہ اور ریلیونٹ کتاب ہے کہ اگر اس کو عصر اول میں کسی بدو نے سنا تو اس نے بھی اس کو اپنے سے اتنا ریلیٹڈ محسوس کیا، اور اس کی بھی دل کی دنیا ایسے اتھل پتھل ہوئی جس طرح سے اب ہم 21st سینچری میں ایک لیبورٹری میں بیٹھا ہوا سائنٹسٹ اس کو سنتا ہے اور وہ اسے اثر قبول کرتا ہے، یا اس کے اندر وہ معانی کا جہاں آباد ہے کہ ایک عام دہقان اگر قرآن کے کھیتی اور بارش کے نازل ہونے اور آیات الہی کو پڑھتا ہے تو وہ بھی اس کی اپنی سادہ زندگی سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور ایک فلسفی اور ایک اقبال جیسا شخص اور اسرار احمد صاحب جیسا شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ اس سے ڈیپر انالیسز اور ڈیپ فلسفیکل تھاٹس بھی اس سے انٹرپریٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قرآن مجید میں وہ ایسا بحر ہے کہ جس میں کلمات ہیں، جن اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی آیات کا بیان ہے کہ جس کو جتنا پڑھیں گے وہ پرانا نہیں ہوتا، جتنا اس میں غور و فکر کریں گے اس میں سے نئی نئی باتیں نکلتی آئیں گی، اور یہی اس کی زندگی کی زندہ کتاب ہونے کی، انسانوں کے لیے اس کے ریلیونس کی اور اس کی بلاغت کا ایک اعجازی پہلو ہے جو اس کو اللہ کا کلام بناتا ہے۔
تو اس حوالے سے ایک دلچسپ بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تشریح کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا اصطلاحی نام تفسیر رکھا گیا ہے۔ تفسیر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فسرہ سے ہے کہ کھول کھول کر بیان کر دینا، کہ جیسا جب جانوروں کی منڈی لگتی تھی تو اس میں وہ اپنے گھوڑے بیچتے تھے یا جانور، تو اس میں سے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بتاتے تھے کہ اس کا رنگ ایسا ہے ویسا ہے، اس کی ذرا، اس کا عیال، اس کے بال، آنکھیں، چال، سب کچھ کھول کھول کے بتاتے تھے، اس کو فسرہ کہتے تھے۔ تو تفسیر میں بھی کھول کھول کے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی یا یہ جو ایک لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا کیا کیا معنی ہو سکتا ہے، اس کے کیا کیا مدلولات ہو سکتے ہیں، اس کا ریلیشن یا آپس میں تعلق کیا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے مختلف انسان بنائے، مختلف انسانوں کی مختلف کیپیسٹی اور مختلف ذہنی افتاد ہے، تو ہر ایک اس کو اپنے لحاظ سے اپنی اس سمجھتا بھی ہے، انٹرپریٹ بھی کرتا ہے۔ اور یہ تفعیل کے باب سے ہے، یعنی جس میں استمرار پایا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تشریح کا عمل، تفسیر کا عمل کوئی جامد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے زمانے کے ساتھ، اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے، اور وہ انسان جو اس کی تفسیر اور تشریح کر رہا ہے اس کی اپنی ایپٹیچیوڈ کے لحاظ سے اس میں تغیر بھی ہے، ارتقاء بھی ہے، جدت بھی ہے، اور اس میں ایوالو ہونے کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس سب میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت دلچسپ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں 15ویں صدی ہجری میں، تو بھی ہمارا ماخذ 1500 سال پہلے کے مصادر ہوتے ہیں اور ان سے ہم استخراج کرتے ہیں، لیکن ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہم 15ویں صدی ہجری میں بیٹھے ہوئے انسان کی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر زمانے کے مفسر نے اپنی زمانے سے اس کو ریلیٹ کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی جس کی طرف ہمیں راغب کیا وہ یہ کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ اس قرآن کی جو احسن تفسیر ہے، بہترین تشریح اور کھول کھول کے بیان کرنے کی کیفیت، خود اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف مائل کیا۔ قرآن میں ہمیں تفسیر کا لفظ بھی ملتا ہے اور تعویل کا لفظ بھی ملتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے مفسرین اس کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ جو متقدمین ہیں وہ اس کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے معنی الگ الگ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ جو اس کو الگ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعویل وہ چیز ہے جو چھپے ہوئے معنی کو سامنے لے کر آتی ہے، اپیرنٹ ٹیکسٹ کی تشریح کو تفسیر کہتے ہیں، اور چھپی ہوئی خصوصیات اور چھپے ہوئے ریزنز کو یا آرگومنٹس کو یا اس کا جو مدلولات ہیں یا خصوصیات ہیں اس کو سامنے لانے کو تعویل کہتے ہیں۔ یہ تو ایک ٹیکنیکل سی بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تفسیر قرآن کا عمل تو خود قرآن کے نزول کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، کیونکہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے تو وہ اس کو سمجھ بھی رہے تھے اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے تھے۔ صحابہ سوال کرتے تھے، معنی پوچھتے تھے کہ اس پر کس طرح سے عمل کریں، یا فلاں لفظ کا کیا معنی ہے، اور قرآن مجید کا حفظ کرنا، قرآن مجید کو محفوظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا تفسیر کرنا، یعنی اس عمل کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی سے ہو گیا تھا، جس کو ہم پہلا عہد کہتے ہیں، کہ تفسیر قرآن کا جو پہلا عہد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا عہد ہے، کہ قرآن کے نزول کا زمانہ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریحات فرمائیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جس طرح سے قرآن مجید کو سمجھا اور اس کی تعلیم دی۔ اس میں ہمیں بہت سے صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں جن میں خصوصیت سے ہمارے خلفائے راشدین اور پھر عبادلہ جن کو کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، پھر ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عمر بن العاص، اور خواتین میں سے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ جو مشہور مفسر صحابہ کرام کہلاتے ہیں، کہ ان کی تفسیری روایات کا حصہ اچھا خاصا موجود ہے ہمارے ٹیکسٹ میں۔ اچھا، جب ہم ان کے میتھڈ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے تفسیر کی، تو ہمیں بہت پرٹیکولرلی نظر آتا ہے کہ خود صحابہ کی تفسیر کا دار و مدار قرآن کے ذریعے سے تفسیر کرنا تھا، اور دوسرا ان کا بڑا مصدر یا ان کا سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ کوئی روایت تھی۔ یہ دو چیزیں بہت سگنیفیکنٹلی نظر آتی ہیں ہمیں صحابہ کرام کی تفسیر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے تیسرا سورس اپنے فہم اور اجتہاد کو استعمال کرتے ہوئے بھی لیا، اور جس کی بنیاد پہ پھر ہمارے طبقات و صحابہ بھی وجود میں آئے، کہ اپنے فہم اور استنباط کے لحاظ سے، اجتہاد کے لحاظ سے صحابہ کرام کے درمیان بھی تفاوت ہے، کہ کچھ صحابہ کا درجہ دوسروں سے بڑھا ہوا ہے اور کچھ صحابہ نے کسی اور طرح سے تفسیر کی۔ اس میں ہمارے سامنے بہت مشہور مثالیں ہیں۔ حضرت عمر کی مثال ہے، اور حضرت عمر کے ساتھ
दूसरे सहाबा किराम की मजलिसों की मिसाल है कि किस तरह से वो एक दूसरे से आर्गूमेंट करते हैं किसी आयत को समझने में या उसका मीनिंग समझने में, और एक दूसरे से इख्तिलाफ भी करते हैं कि नहीं इसका मतलब ये था और उसका मतलब वो था। और जो हम ये तबक़ात मुफस्सिरीन की बात कह रहे हैं कि जो हज़रत आयशा की मशहूर रिवायत है कि जिसमें अबू हुरैरा से रिवायत, जब किसी ने उनके सामने बयान की कि नमाज टूट जाती है जब नमाजी के आगे से औरत गुजरे, गधा गुजरे या कुत्ता गुजरे, तो हजरत आयशा सख्त नाराज हुई और उन्होंने कहा कि इसने औरत को गधे और कुत्ते के बराबर कर दिया है। तो अब ये बात नहीं थी हजरत अबू हुरैरा ने वो सुनी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसकी जो अंडरस्टैंडिंग की वो मुख्तलिफ थी और हजरत आयशा ने उसकी जो अंडरस्टैंडिंग की वो मुख्तलिफ थी। तो इस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे हम एक तीसरा मसदर जो है वो सहाबा किराम का ज़ाती या पर्सनल फहम और उनका इज्तिहाद या उनकी बसीरत को करार देते हैं। और इसकी मिसाल उससे भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़ास तौर पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के लिए दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु त्तावील, कि इसको दीन में तफक्कुह, दीन में समझ बूझ अता फरमाए और कुरान की तावील सिखा दे। तो इसमें फिर हमें नजर आता है कि सहाबा किराम में इख्तिलाफ भी वाक़या हुआ, लुग़वी माने बयान करने में, बलागी माना में, सबब नुज़ूल में, क़िस्से बयान करने में। तो वो हमारे लिटरेचर का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो तफसीर का दूसरा अहद है उसको हम ताबईन का पीरियड कह सकते हैं। और जाहिर है इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। उसकी एक वजह ये भी थी कि ताबईन ने जिन सहाबा से इल्म हासिल किया, फिर उस वक्त मुस्लिम एम्पायर फैल भी चुकी थी और उसमें यानी इल्म और ताल्लुम और लिखने लिखाने और उसूल का शौक ज़्यादा पाया जाता था। और इस बात में भी कि सहाबा किराम के इंतकाल या वफ़ात के साथ ताबईन में ये बहुत ज़्यादा अर्श पैदा हो गई थी कि जितना हम इनसे सीख सकते हैं वो सीखें। तो ताबईन में हमें नज़र आता है कि उन्होंने जिस तरह से एक एक सहाबी जो उस वक्त मौजूद थे उनके पास जा जाके उनसे तफसीर सीखने की और मुख्तलिफ रिवायात सीखने की कोशिश की, उसकी बुनियाद भी हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट बने तफसीर में, वो मक्का में, मदीना में और इराक में बना, जिसको हम मदरसा इब्ने अब्बास, उबई बिन काब और इब्ने मसूद कहते हैं। और तीनों की अपनी अपनी खसूसियात हैं, तीनों के अपने अपने तलामिज़ा या तबा ताबईन हैं जिन्होंने, यानी वो ताबईन जिन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से सीखा या जिन्होंने उबई बिन काब से सीखा और इब्ने मसूद से, और उन्होंने आगे रिवायतें की और उनकी रिवायतों की बुनियाद पे फिर अगली जनरेशन में तफसीर की कुतुब मुदव्विन हुई। मसलन इसमें हज़रत इब्ने अब्बास जिन्होंने मक्का में अपना स्कूल ऑफ थॉट उसका सेंटर था, और उनके शागिर्दों में सईद बिन जुबैर और मुजाहिद, इकरमा, ताउस, अता, इनके नाम हम अक्सर तफसीर की किताबों में पढ़ते हैं। ये सारा वो स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अक्सर आज़ाद करदा गुलाम थे जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास रह के उन्होंने उनसे तफसीरी इशारात और इस्तेफादे सीखे। तो आज जो हमारे तफसीर बिल मासूर का एक बड़ा सोर्स है वो रिवायात हैं जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी हैं, जिनको मुजाहिद, इकरमा, ताउस, अता वगैरह ने अपने अपने उसमें फिर लिखा और आगे उसको फैलाया। उसकी अपनी खसूसियात हैं जो ज़ाहिर है अगर हम डिटेल इस मौजू को पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि इस स्कूल ऑफ थॉट की क्या खसूसियत है और इसमें मसलन इकरमा का दर्जा दूसरों से बढ़ा हुआ है तो उसकी क्या वजह है, और इस तरह से। फिर मदीना में जो स्कूल ऑफ थॉट था वो हज़रत उबई बिन काब के ताबईन या उनसे कसब फैज़ हासिल करने वालों पर मबनी था, जिसमें ज़ईद बिन असलम, अबू आलिया और मोहम्मद बिन काब अल कुर्जी थे। फिर उसके बाद इराक में मदरसा इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने मसूद पैदा हुआ और इसमें जो मशहूर नाम है वह लक़मा के, मसरूफ के, अल असवद बिन यजीद के, मर्रा, आमिर, शाबी, हसन बसरी, कतादा, इनके नाम आते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि मदरसा अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूदी को कहा जाता है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तफसीर बिल रअई की बुनियाद डाली, क्योंकि अक़लियात का और रैशनैलिटी का ज़्यादा मजाक इराक में पाया जाता था। अब अगर इसकी आप कोई सोशो पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहें तो इराक का उस वक्त सिग्निफिकेंस और उसका जो पर्शियन सैसनिड अहद के साथ ताल्लुक था कि वहाँ पर ओवरऑल इल्म और की फ़िज़ा और तमद्दुन की तरक्की और वो सब कुछ मक्का और मदीना से ज़्यादा था, इससे वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुई या इसलिए वहाँ पर ज़्यादा शुबहे आए, ज़्यादा क्वेश्चन रेज हुए, और जब ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं तो उन पर डिस्कशन होता है और वो सारा कुछ। और इसका ताल्लुक इससे भी है कि खुद अब्दुल्ला बिन मसूद की क्या एप्टीट्यूड था और उन्होंने उस चीज़ की हौसला अफजाई की और उन्होंने उस चीज़ को एस्टेब्लिश किया। और इससे हमें अल्लाह ताला की ये सुन्नत भी मालूम होती है कि कुरान मजीद ही को समझने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही को महफूज करने में किस किस तरह से सहाबा किराम के जो पर्सनल
ایپٹیچیوڈس تھے وہ آگے چل کے بڑے بڑے اسکولز آف تھاٹ کی بنیاد بنے. اس کے بعد اچھا اس سارے عہد میں ہم مزید نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا کوشچن یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب لیٹر تفسیر کی جاتی ہے تو تابعین کے اقوال کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح بائنڈنگ ہوتا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی کا قول، یا نہیں بائنڈنگ ہوتا؟ ابھی ظاہر ہے اس میں تھوڑے سے ڈفرینسز بھی ہیں، اور ایک جو ایگریڈ اپون اوپینین ہے وہ یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو اس کی حیثیت تو حدیث کی ہوتی ہے یا مرسل حدیث کی ہوتی ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل نہیں ہے اس کو ہم توجہ تو دے سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اس طرح بائنڈنگ نہیں ہے. اب جب ہم تفہیم القرآن کے خصوصیات دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ مولانا مودودی نے اپنے ہمعصرین یا دیگر مفسرین کے برعکس کتنا فرینک ہو کے اس طرح کے اوپینین دیے ہیں کہ یہ ابن عباس کی پرسنل رائے ہے اور یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یا اس طرح سے جو دوسرے لوگوں کے نزدیک ایک بلیسفیمس چیز ہے. اچھا اس میں صرف مولانا مودودی ہی نہیں بلکہ ابن تیمیہ بھی بدنام ہے، بدنام کہہ لیں یا نیک نام کہہ لیں، کہ وہ بھی تابعین کے اقوال کو حجت نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تابعی کا وہ قول جس کی دلیل خود قرآن سے ملے یا سنت اور صحیح حدیث سے ملے وہ تو حجت ہے، لیکن باقی اقوال کی حیثیت اقوال ہی کی ہے کہ چاہیں تو انہیں مانا جائے اور چاہیں تو کسی اور قوی دلیل کی بنیاد پہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اچھا ہمارا تیسرا عہد، سوری وہ لکھا نہیں گیا، تیسرا عہد جس کو ہم عصر تدوین کہتے ہیں جو دوسری صدی ہجری سے جس کا آغاز ہوتا ہے، یہ وہ دور تھا کہ پھر جس میں لکھنے کا آغاز ہوا اور وہ تفسیری لٹریچر پروڈیوس ہوا جو آج تک کے لیے سورس کی حیثیت اختیار کرتا ہے. یعنی ہم اس کو پرٹیکولرلی کہہ سکتے ہیں کہ بنو امیہ کے آخری دور سے شروع ہوا اور بنو عباس کے دور میں یہ پیک پر پہنچا اور بہت زیادہ مختلف طرح کی کتب لکھی جاتی رہیں. اس میں جو بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ابن ماجہ، ابن جریر طبری، نیشا پوری، ابن ابی حاتم، ابن حبان، الحاکم، ابن مردوئی، اور مزید بہت سارے لوگوں نے تدوین کیا، یعنی انہوں نے ان روایات کو لکھنا شروع کیا اور ان کو جمع کرنا شروع کیا، مدون کیا، جو تابعین سے اور صحابہ سے منقول تھیں. اسی کی بنیاد پہ پھر تفسیر کی یہ بڑی اقسام وجود میں ہیں جن کو ہم آج تفسیر بالمأثور کہتے ہیں، یعنی اثر سے، کہ جو چیز قرآن سے تفسیر ہے یا پھر سنت سے، صحابہ سے. اور ایک چوتھی چیز اسرائیلیات، چونکہ وہ بھی روایت کی صورت میں ہی نقل ہو رہی تھی، خصوصاً کعب الاحبار کی سے روایات، تو وہ سارا کچھ معصور میں ایڈ ہوتا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طرح کی تفسیر جو ہوئی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لغوی اور بلاغی تھی، کہ اس وقت کوشچن آتے تھے کہ قرآن کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس لفظ کا اور اس کی حیثیت کیا تھی. تو سائڈ بائی سائڈ نحو کا علم بھی ڈیولپ ہوا، بلاغہ کا علم بھی ڈیولپ ہوا، اور خود قرآن کے اندر کی لغوی اور بلاغی بحثیں بھی ہوئیں. اور اس میں بھی جو اقوال تھے، صحابہ کے اقوال تھے یا تابعین اور تبع تابعین کے اقوال تھے، وہ سب لکھے جاتے رہے. پھر ایک تیسری چیز جو ڈیولپ ہو رہی تھی وہ موضوع کے لحاظ سے تھی. مثلا جیسا ابن قیم نے قرآن میں جو قسم ہے، قسمیں مختلف ہیں، ان کے بارے میں ایک الگ کتاب لکھی ہے، تبیان فی اقسام القرآن. ابو عبیدہ نے مجاز القرآن پہ لکھی. پھر اس کے بعد جساس آ گئے، انہوں نے احکام القرآن لکھے. اصفہانی نے مفردات القرآن لکھے. کسی نے ناسخ منسوخ لکھے. یعنی جو قرآن کے مختلف اسالیب تھے وہ لکھے جانے لگے. پھر بعد کے لوگوں کو خصوصاً یہ کام پہلی 7 صدیوں میں ہوتا رہا. جب وہ سارا خزانہ مرتب ہو گیا تو اس کے بعد اس چیز کی گنجائش بہت کم تھی کہ مزید روایات تو انوینٹ نہیں کی جا سکتی تھی. جو پہلے سے موجود روایات تھی وہ جمع کر دی گئی تھی. طبری نے مثلا جس طرح سے ہر قسم کی روایت کو جمع کر دیا تھا، تو ابن کثیر نے آ کے اس کو یہ کیا کہ ہر طرح کی روایت ہے، اب اس میں سے صحیح اور غلط کو الگ کرنا، اسرائیلیات اور موضوع ضعیف کو الگ کرنا، اور وہ والا کام کیا. اس کا مطلب ہوا کہ پہلے سب کام جمع کا ہوا، پھر اس کے انالیسس کا ہوا کہ اب اس میں سے صحیح غلط کو الگ الگ کیا جائے. اور پھر وہ دور تھا کہ جب بہت ایکسپینشن ہو چکی ہوئی تھی، طرح طرح کے لوگ، فلسفے، مسلمانوں کا تعامل دوسری نیشنز کے ساتھ ہو رہا تھا، دوسرے علوم کے ساتھ ہو رہا تھا، علوم کی وسعت اور باہم اختلافات اور تعصبات بھی بڑھ چکے تھے. تو اس وقت تفسیر بالرأی کا رجحان جنم لینے لگا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف سکولز آف تھاٹ میں مختلف تفاسیر پیدا ہوتی رہیں. جس طرح سے اشاعرہ نے اپنی تفاسیر لکھی، الماتریدیوں نے اپنی لکھی، فقہی احکام مرتب ہوئے تو حنفیوں کی احکام القرآن لکھی گئی، پھر مالکیوں کے احکام القرآن لکھی گئی، پھر قرطبی نے مالکی فقہ پہ لکھی، امام شافعی کی فقہ پہ لکھی گئی. یعنی اس میں رائے کا عمل دخل زیادہ ہوا. تو وہاں پر یہ کوشچن ہوا کہ کیا رائے سے، یعنی اپنی عقل سمجھ اور اپنے فہم کے ساتھ تفسیر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے.
یہ سوال چلتا رہا کہ رائے اور معصور میں کیا کیا جائے. تو اس میں 3 طرح کے اسکولز آف تھاٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک سختی سے اس کو منع کرتے ہیں کہ بالکل تفسیر بالرأی کی گنجائش نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی تشریح اس کا نبی ہی کر سکتا ہے یا اس کے نبی کے تیار کردہ صحابی ہی کر سکتے ہیں، اس سے اس دائرے سے باہر کوئی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی. ہم مرویات کے علاوہ تفسیر نہیں کر سکتے. ایک دوسرا اسکول تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں، رائے کا عمل دخل ہے. خود قرآن نے تدبر کو، تفقہ کو اور رائے کے استعمال کو اس کی تحسین کی ہے اور اس کی تشجیع دلائی ہے کہ لوگ اس طرح سے قرآن کو سمجھیں. اس لیے جو قرآن کے عطا کردہ پرنسپلز کے مطابق تفسیر کی جائے وہ محمود ہے، اور جو اس سے ہٹ کر کی جائے، جو اپنی خواہشات نفس میں یا اپنے تعصبات کی پیروی میں کی جائے، اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا یہ اسکول تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، تو ہر انسان کو اس میں تدبر کرنے اور اس کی تشریح کرنے اور سمجھنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو ہمیں معلوم ہے کہ پہلا اور تیسرا رائے باقی نہیں رہی. جو پاپولر اوپینین ہے یا باقی اور مشہور حکم ہے وہ یہ کہ تفسیر بالرأی کچھ شرائط کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالرأی نہ کرنے والا قول تقریباً 8 سینچری آفٹر ہجرہ تک رہا، اس لیے کہ اسی وقت تک اتنا ڈومین تھا کہ معصور یا وہ سلیکٹ ہوتی، یعنی یہ ٹائم باؤنڈ ہے. اب اس کے بعد نئی روایات نہیں آ سکتی تھی. اس کے بعد ان میں ہی جمع، تفریق، تخریج اور انہی میں مختلف درجہ بندیاں، یا جس کو ہم نے موضوعی کہا ہے کہ موضوعات کے اعتبار سے تقسیم، وہ سارا کچھ ہوا. تو اب موضوع کے اعتبار سے بھی جو تفسیر کرے گا یا روایات کو آگے پیچھے کرے گا وہ اپنی ایک رائے کا استعمال کر رہا ہے، وہ اس پرنسپل کا استعمال کر رہا ہے کہ نحو کا کیا پرنسپل ہے. وہ پرنسپل ظاہر ہے انسانوں نے اپنی سوچ سمجھ سے بنایا. اسی طرح اگر قرآن سے بلاغہ کو نکالا جا رہا ہے تو بلاغہ کے اصول بھی انسانی سمجھ بوجھ اور انسانی ایک تخلیق زبان جو ہے اس کے بنائے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم اب کے دور میں جب اس بات کو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عملاً آج کے دور میں تفسیر بالرأی ہی کی جا رہی ہے اور تفسیر بالمعصور نہیں کی جا رہی. اس لیے کہ جو تفسیر بالمعصور کے نام پر لکھا جا رہا ہے وہ بھی اپنی رائے اور اجتہاد سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس نے کون سی روایت لینی ہے، کون سی کو کس پر ترجیح دینی ہے اور کس طرح سے. لیکن اس کے باوجود اب جو کیٹیگریز ہیں ان میں تفسیر بالرأی اور تفسیر بالمعصور 2 بڑی کیٹیگریز موجود ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں، بلکہ 20ویں صدی سے پہلے بھی جو ہو رہی تھی ان کو ہم بڑی بڑی گروپس میں تقسیم کرتے ہیں. اس میں مختلف مفسرین کے میتھڈولوجیز وجود میں آئے کہ کس نے کس طرح سے تفسیر کی، کس نے کس رجحان کے تحت کی. اور ہم جو بڑے بڑے گروپس بناتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ فقہ کے لحاظ سے تفاسیر کی گئی، جن کو ہم فقہی تفاسیر کہتے ہیں. صوفی تفاسیر کہتے ہیں جس میں آلوسی کی اور جلال الدین رومی کی تفسیریں آتی ہیں. یا اشاری تفاسیر، یعنی ایک آیت کا ظاہری معنی ہوتا ہے جس کو فقیہ ڈسکرائب کرتا ہے، اور ایک آیت کا باطنی معنی ہوتا ہے جس کو تفسیر اشاری والا، جیسے علامہ شوکانی کی تفسیر ہے یا مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے، کہ اس میں وہ باطنی پہلو کو، باطنی معنی کو سامنے لاتے ہیں. مثلا سورہ نصر جب نازل ہوئی تو اس کی ایک ظاہری تفسیر تھی کہ مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دی گئی کہ اسلام غالب آئے گا، اور لوگوں نے کہا کہ اس کی تفسیر تو فتح مکہ کی صورت میں مکمل ہو گئی. لیکن اسی وقت کن صحابہ نے یہ کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی صورت ہے کہ اس میں وہ خبر دی گئی ہے. اب سورہ نصر میں تو کہیں بھی وصال کی خبر نہیں، یعنی وہ چھپا ہوا میننگ تھا. تو اس طرح کی تفسیر کو ہم تفسیر اشاری کہتے ہیں. پھر کلامی تفاسیر ہیں جو اپنے اپنے یعنی قرآن کی عقلی انداز میں اور عقیدے کے لحاظ سے کی گئی، جس میں سے الماتوریدی کی تفسیر ہے، رازی کی ہے، زمخشری کی ہے، عبد الجبار المعتزلی کی ہے، وہ تفاسیر کی گئی. پھر سائنسی تفاسیر ہیں، تفسیر موضوعی ہیں کہ جس طرح جغرافیے پہ، قصص پہ، نفسیات پہ اور سائنس کے لحاظ سے کی جانے والی تفاسیر. اچھا، جب میں یہ کیٹیگریز پڑھ رہی تھی اور اس میں تفسیریں، تو مجھے ایک بہت چیز اسٹرائک کر رہی تھی کہ اب اہل سنت کے سب مکاتب فکر جو ہیں وہ معتزلی تفسیروں کو بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں جو ڈیبیٹ کی گئی ہے غیر مسلمین کے ساتھ اور وہاں پر جو عقلی بحثیں ملتی ہیں وہ آپ کو وہ حجت یا دلیل فراہم کرتی ہیں کہ جب تھاٹ کی یا فلسفے کی تبادلہ ہوتا ہے یا ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کون سے ٹولز ہیں، کون سی ادلہ ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے قرآن کی اور اسلام کی حقانیت دوسروں کے سامنے بیان کی جا سکتی ہے. تو اب زمخشری کی تفسیر الکشاف ہے، وہ معتزلی تفسیر ہے لیکن اس کو ایز ریفرنس یوز کیا جاتا ہے. خود عبد الجبار المعتزلی کی تفسیر کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن اگر اب ہم لوزلی کہیں تو معتزلہ کو گمراہ فرقے کے طور پہ بھی ہم بڑے آسانی سے ٹیگ کر سکتے ہیں.
تو مجھے اس سے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تقسیمات ہر دور میں مختلف طرح سے ہوتی ہیں، اس تفسیر کی ورث اس کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ اس میں سے کیا چیز باقی رہنے والی ہے اور کیا چیز زائل کر دینے والی ہے۔ اسی طرح سے امام راضی کی تفسیر جو انہوں نے اشعری اسکول آف تھاٹ میں لے کر رکھی، وہ اتنی ڈیٹیلڈ ہے اور اس میں اتنی زیادہ ڈسکشن ہے کہ اگر اس کے ملخص بھی تیار کیے جائیں وہ بھی اتنے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آج کل ریلیونٹ نہیں ہیں کیونکہ آج ہمارے وہ کوسچنز نہیں ہیں، لیکن اسی میں ہمارے بہت سارے وہ کوسچن، خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایتھیزم کے سیلاب کا سامنا ہے، ہمیں تشکیک کا سامنا ہے کہ لوگ کسی ریئلٹی کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو ہم مطلب ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ ہم خود نہ اشعری ہیں نہ معتزلی ہیں، اسی طرح نہ الماتریدی ہیں نہ ہم صوفی ہیں، مگر ان سب سے ہم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی بات نظر آتی ہے ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے کہ مسلمانوں کا علمی مزاج کہیں محدود نہیں تھا، کسی تنگ نظری پر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے دیگر علوم سے بھی استفادہ کیا، اور توسع کا تھا، وسعت نظری کا تھا کہ انہوں نے دوسرے مذاہب سے ان کی کتابوں کو کوٹ کیا، ان کو کوٹ بھی کیا، ان کا رد بھی کیا، اور اس سے ڈرے نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جب ہم عصر جدید پر آتے ہیں تو عصر جدید اس لحاظ سے بہت ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ ویسے تو ماڈرنٹی کا آغاز 16ویں صدی سے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سب کو چھوڑ کے کہ جس میں مسلمان اپنے دور زوال میں تھے اور ایک طرح سے استعمار کے غلام تھے، ان کے اندر علمی تحقیقات اور نئی نئی چیزوں کا پیدا ہونا ایک طرح سے مفقود تھا، اسٹیگنیشن کا دور تھا، مگر اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریوائول ہوتا ہے۔ 18 سینچری میں شاہ ولی اللہ کی تحریک، اور اس سے بھی پہلے سے شاہ ولی اللہ نے جب حجاز کا سفر کیا اور وہاں پہ جن اساتذہ سے سیکھا، پھر حجاز میں جو ٹرینڈ ابھرا، پھر مصر میں ابھرا، پھر ہندوستان میں ابھرا، اور پھر وہ سارا 20th سینچری میں جو ایک بہت، ہم کہتے ہیں کہ بہت سگنیفیکنٹ پروڈکشن آف تفسیری لٹریچر ہوا، وہ ایک طرح سے ریسپانس بھی تھا، اور اس کو ہم ایک نیا کہہ سکتے ہیں کہ تدوین اور تالیف جدید ہو رہی ہے، کہ پچھلی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی جو عصری معنویت ہے یا جدید دور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ ہمیں تقریباً ان سب تفاسیر میں نظر آتا ہے جو اس وقت مرتب کی گئی۔ اچھا، اب اس تبصرے کے بعد پرٹیکولرلی ہم اردو تفاسیر پر آتے ہیں، تو اردو کو جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ برصغیر ہند و پاک کی زبان ہے، اور اردو خود بہت جدید زبان ہے، یعنی یہ صدیوں پرانی زبان نہیں ہے بلکہ ریلیٹیولی 200-300 سال پرانی ہی اس کی تاریخ ہے۔ اس سب کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ اردو زبان میں اب تک تقریباً 450 تراجم اور تفاسیر لکھے جا چکے ہیں، اور اب سے کچھ تقریباً 15 سال پہلے جو ریسرچز یعنی کتابیں لکھی گئی، اس میں جن لوگوں نے تعداد لکھی انہوں نے یہ کہا کہ اردو میں 26 مکمل تفاسیر موجود ہیں اور 37 نامکمل ہیں، اور تراجم جو ہیں وہ تقریباً 300 سے زائد ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت دلچسپ معلومات تھیں، جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ کلام ہے اور اللہ نے اپنا کلام دنیا کے ہر گوشے میں موجود انسانوں کے لیے نازل کیے، تو ہمارا برصغیر جو ہے یہ اسلام میں نسبتاً دیر سے داخل ہوا، یا عالم اسلام کا حصہ نسبتاً دیر سے بنا، اس کے باوجود ہندوستان میں ہونے والا جو اسلام کی خدمت کا کام ہے یا تفسیر اور حدیث کی پروڈکشن کا کام ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ ہے۔ مثلا خود ہندوستان میں جب اسلام انٹروڈیوس ہوا تب سے لے کے اب تک 156 عربی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ ظاہر ہے ان کا مرتبہ مختلف ہے، کچھ اپنے ہی اسکول آف تھاٹ تک محدود رہیں، کسی کو صرف اسی کے مدرسے میں پڑھا جاتا رہا، کچھ ضائع ہو گئی، کچھ کے صرف چنکس موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو پہلی کتاب لکھی گئی اور جو اب تک لکھی جا رہی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1000 سے زائد کتب تالیف ہو چکی ہیں انڈین سب کانٹیننٹ میں، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور اس ایریا میں، جس میں سے ہمارے صوبہ سندھ کا بہت بڑا، کیونکہ جو سندھ میں منصورہ اکیڈمی تھی اس میں جو کام ہوا، اور اس کے بعد پھر جنوبی ہندوستان میں ہوا، اور وہ مختلف ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ منصورہ میں ہونے والا کام کیا تھا، اور فرنگی محل میں ہونے والا کام کیا تھا، حیدرآباد دکن میں ہونے والا کام کیا تھا، وہ اب ہمارے موضوع سے باہر نکل جائے گا، لیکن اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے علاقوں میں کس طرح سے تفسیر، علوم قرآن اور احادیث کی تشریحات جنم لی۔ اب ایک دوسری چیز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو باقاعدہ سلسلہ، اگرچہ پہلی جو تفسیر لکھی گئی وہ باکھا زبان میں لکھی گئی، باکھا زبان اردو زبان کا پرانا ڈائلیکٹ ہے، لیکن
اس کے بعد اردو کی جو پہلی تفسیر ہے وہ ہم کہتے ہیں قاضی محمد معظم سنبھلی نے لکھی، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر سے کچھ وقت پہلے، تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی۔ پھر اس کے بعد قاضی مراد اللہ صاحب کی لکھی گئی تفسیر مرادی تھی، لیکن یہ دونوں پھیلی نہیں، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی مشہور نہیں ہوئی، اس لیے ان کا یہ تو پتہ چلتا ہے کہ لکھی گئی، لیکن وہ کیسی تھیں اور ان کا منہج کیا تھا اور ان کی کیا سگنیفیکینس تھی، وہ بہت زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے اصحاب کے دور پر۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں یا اردو تفاسیر کا جو سگنیفیکنٹ آغاز تھا وہ شاہ ولی اللہ ہی سے ہوا۔ شاہ ولی اللہ کا یہ بھی امتیاز ہے، ظاہر ہے وہ ایک جامع الصفات شخصیت ہیں جن کا مختلف ڈائمینشنز میں کام ہے، لیکن قرآن کے لیے ان کی خدمت بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ انہوں نے بر صغیر کے جو معقولات میں اور فلسفے میں اور شعر و شاعری والے معاشرے میں، ڈوبے ہوئے معاشرے میں، قرآن مجید کی اولیت کا پیغام دیا۔ اور دہلی میں جو انہوں نے درس قرآن کا سلسلہ قائم کیا، اس کو ہم اپنے آج کے درس قرآن کا فاؤنڈر کہہ سکتے ہیں، کہ وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، جو انہوں نے پہلے اپنی مسجد کے ساتھ مدرسے میں اور پھر گھر میں قائم کیا، کہ قرآن مجید کو سبکن پڑھنے کا۔ اور ایک دوسری چیز جو سگنیفیکنٹ ہے وہ ترجمہ ہے۔ ترجمہ بذات خود بھی تفسیر ہی کی شاخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام تو وہی ہے جو عربی کے الفاظ میں محفوظ ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز لکھی جاتی ہے، کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ اس مترجم کے الفاظ ہوتے ہیں، اس نے اس قرآن کو کس طرح سے سمجھا اور اس کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ترجمے کا لیول ہمیشہ ایک انسانی کاوش کا ہوتا ہے، اور وہ انسانی عمل ہے جس میں صحت بھی ہو سکتی ہے اور جس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی بہت اچھی مثال حضرت عمر اور وہ اس بوڑھی خاتون کی ہے، کہ جب حضرت عمر نے مہر کی مقدار کو متعین کرنا چاہا تھا تو سب صحابہ نے اس پہ ایگری کر لیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، مہر کی مقدار اتنی متعین کر دی جائے تاکہ لوگ بڑے بڑے مہر نہ باندھیں اور شادی کا عمل مشکل نہ ہو۔ اور تب اس خاتون نے حضرت عمر کو روک کے کہا تھا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ان کو قنطارا من الذهب بھی اگر دے دو تو وہ، اس کا مطلب ہے اس کا جواز موجود ہے، تو تب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں؟ اور حضرت عمر نے فوراً سے اس پہ اپنی غلطی تسلیم کی اور انہوں نے کہا کہ اخطأ عمر و اصابت امرأة۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو فہم ہے اس میں اگر حضرت عمر جیسا جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈجیسنٹ اور عالم ترین صحابی تھے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، تو اس کے بعد کسی انسان کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا ترجمہ اور میری تفسیر جو ہے کامل ہے اور اصح ہے، بلکہ وہ ایک کاوش ہے۔ تو اگر ہم اس پوائنٹ کو سمجھ لیں تو ہم تھوڑے سے وسعت نظری سے مختلف تفاسیر کو دیکھ سکتے ہیں، ہم چوائسیز کر سکتے ہیں، ہم ترجیح کر سکتے ہیں کہ ایک تفسیر دوسری سے اس معنی میں بہتر ہے، یا فلاں میں فلاں چیز موجود ہے فلاں چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ یہ تفسیر لیں گے اور یہ ترجمہ لیں گے تو آپ باقی سب سے مستغنی ہو جائیں گے اور کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ اللہ کا منشا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی انسانی کاوش کو یہ درجہ ملے۔ اچھا، اس کے بعد شاہ ولی اللہ سے ہم سب واقف ہیں، اور شاہ ولی اللہ کے جو فرزند ہیں، شاہ عبد العزیز کے جو دروس قرآن کا سلسلہ تھا وہ تفسیر عزیزی کے نام سے مرتب ہوا، لیکن شاہ عبد القادر کو ہی ہم اردو ترجمہ اور تفسیر قرآن کا بانی تک مانتے ہیں، کہ ان کی جو موضح القرآن ہے 1790 میں لکھی گئی، وہ قرآن کی پہلی تفسیر کہلاتی ہے جو مکمل تفسیر ہے، اور اس کے جو مین کریکٹرسٹک ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ اتنا احسن انداز میں کیا کہ اردو زبان میں قرآن کے معانی کو منتقل کرنے کا کام، مطلب وہ پرانا ہو گیا لیکن جو اس کی صحت ہے یا اوتھینٹسٹی ہے اس پہ کوئی حرف گیری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شاہ رفیع الدین ہے، ان کا جو لفظی ترجمہ ہے اور تفسیری حواشی ہیں، اسی کی بیس پہ پھر اس کو سمپلیفائی کر کے مولانا محمود الحسن صاحب نے لفظی ترجمہ لکھا قرآن کا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب لفظی ترجمہ لکھا گیا، ظاہر ہے وہ لوگ بھی بہت کانشیس تھے، ان پہ بھی کفر کے فتوے لگائے گئے کہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے اور انوینشن کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس سب احتیاط کے باوجود تو ان لوگوں نے لفظی ترجمے کو زیادہ ترجیح دی کہ قرآن کے لفظ کا جو ترجمہ ہے، تو ظاہر اسے پڑھنے میں وہ روانی نہیں آتی تھی۔ پھر بامحاورہ ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد نے بھی کیا، مرزا حیرت دہلوی نے بھی کیا، اور اس کے بعد سلسلہ چل پڑا یہاں تک کہ ہم 20ویں صدی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا دروس قرآن کا بھی، تفسیر قرآن کا بھی، اور بہت کثرت سے اردو زبان میں تفاسیر لکھی گئی جس میں مختلف طرح کی خصوصیات بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں۔ مثلاً
ایک زبان سے دوسری زبان میں جب منتقل کیا جاتا ہے تو محاورے کا فرق واقع ہو جاتا ہے. کچھ مفسرین نے اس کو قوسین میں لکھ کے واضح کرنا چاہا. ضمائر کی مشکل آ گئی کہ ان اور اس کا فرق، پلورل اور سنگولر کا فرق، اور اس طرح سے جو مشکلات تھیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ 4 طرح کے ترجمے وجود میں آئے. ایک وہ جو بالکل تحت اللفظ جس کو ہم کہتے ہیں، یا لفظی ترجمہ جو سب سے محتاط طریقے سے کیا گیا. دوسرا نحوی طریقے سے کیا جانے والا جس میں جملہ تو اسٹریٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ ہوتا لفظی ترجمے کے قریب ہی ہے. پھر تیسرا جو ہے وہ بامحاورہ یا اسلوب کا ترجمہ کیا گیا جس میں ہمیں کثرت سے قوسین اور مترجم کی اپنی وضاحتیں ملتی ہیں. اور چوتھا ایک طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں جو مولانا مودودی نے قائم کیا جس کو وہ خود ترجمانی کہتے ہیں. ترجمانی نہ تحت اللفظ ہے نہ وہ ترجمہ ہے، بلکہ وہ مولانا کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو قرآن کے الفاظ پڑھ کے انہیں سمجھ میں آئی اور انہوں نے لکھ دی. اس سے جب مولانا کے ترجمے کی تعریف کی جاتی ہے تب بھی، اور جب اس پہ تنقید کی جاتی ہے تو تب بھی ترجمانی کو ایک بنیاد بنایا جاتا ہے کہ کیا مولانا اس ترجمانی میں کامیاب ہوئے ہیں اور کیا ترجمانی کا مرتبہ ترجمے کے برابر ہے، یا اس کو ہم تفسیر کی اس کیٹیگری میں لے جائیں جہاں پر غلطی بھی ہوتی ہے اور جہاں پر صحت بھی پائی جاتی ہے. اچھا، اب جب میں دیکھ رہی تھی تو بہت، اب اتنی 50 سے زیادہ تفسیروں کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا جائے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے مختلف طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایک ترتیب یہ قائم کی ہے، لیکن مطلب مجھے خود بھی بعد میں اس پہ اطمینان نہیں ہو رہا تھا، مگر میں نے کہا فی الحال کام کرنے کے لیے کوئی کلاسیفیکیشن تو ہونی ہی چاہیے. تو بڑی بڑی جو تفاسیر ہیں اگر ہم ان کو ان سکولز آف تھاٹ کے لحاظ سے کلاسیفائی کریں جو برِ صغیر میں خاص طور پہ پیدا ہوئے 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تفاسیر دیوبندی مسلک کے مفسرین کی جانب سے لکھی گئیں، کچھ بریلوی مسلک کے جانب سے، کچھ اہل حدیث مفسرین نے لکھی، کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنا عقیدے کا یا اپنا فقہی مسلک واضح نہیں کیا بلکہ انہوں نے سب کو ملا کے اجمالی انداز میں لکھی. اس طرح کی تفاسیر ہیں. کچھ وہ تفاسیر ہیں جو اردو میں لکھی نہیں گئی لیکن اردو میں ترجمہ ہوئی. تو اب آج اردو جاننے والا ریڈر اس سے بھی واقف ہے، جیسا ابن کثیر کا ترجمہ ہو گیا، جیسا قرطبی کا ترجمہ ہو گیا، جساس کا ترجمہ ہو گیا، تبری کا ترجمہ ہو گیا. تو اب وہ عربی تفاسیر ترجموں کی صورت میں ہمارے ریڈر یا ہمارے مدرس کے سامنے موجود ہیں. اچھا، اس میں کچھ تفاسیر کو جب میں دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جو ہمارے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں جیسا شاہ ولی اللہ اور ان کا خانوادہ ہے، اس کے بعد ہم 19 سینچری میں دبستان شبلی کو مینشن کر سکتے ہیں. دبستان شبلی اور فراہی دونوں کنٹمپرری تھے، لیکن دونوں کی ایک اپروچ تھی کہ انہوں نے جدید علم کا اور جدید میتھڈولوجیز کا استعمال کیا، لیکن انہوں نے خود کو کنفائن رکھا اپنے پرانے مفسرین کے ساتھ. مثلا فراہی صاحب نے جہاں پر کلام جاہلی سے اعتنا کو لیا، اب کلام جاہلی کی روشنی میں قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو سمجھنا، یہ مطلب پرانے مفسرین نے بھی اس کو کیا، لیکن اس کو ایک لنگوسٹک انداز میں جس طرح سے مولانا فراہی نے بیان کیا، اور پھر اس میں وہ اس کو ہبریو کے ساتھ اور سیریک لینگویج کے ساتھ، ایرامائک کے ساتھ، یعنی جتنی بھی سیمیٹک لینگویج ہیں ان کی روشنی میں جب عربی زبان کو اور اس کے روٹ ورڈ کو لے کر آتے ہیں اور اس کے معنی بیان کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو 20th سینچری میں مختلف علوم کا ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا، اور خود ببلیکل لٹریچر میں بھی جس طرح سے بائبل کی تشریحات ہو رہی تھیں اور جن علوم کو وہاں پر استعمال کیا جا رہا تھا، شبلی نے بھی، فراہی نے بھی لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ اس کو رکھا. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ چونکہ نظم کو یا آرگنائزیشن کو اور ترتیب کو ہمارا جدید مائنڈ بہت اپیلنگ ہے اس کے لیے، اور یہ چیز ہمیں مولانا فراہی کے ہاں نظر آتی ہے. اور مولانا فراہی سے پھر وہ مولانا اصلاحی، مولانا فراہی نے تو اپنی تفسیر مکمل نہیں کی، لیکن مولانا اصلاحی نے تدبر قرآن کی صورت میں جو لکھی اس میں انہوں نے اپنے استاد کے پرنسپلز کو واضح کر کے بتایا کہ ہاں وہ تفسیر یہ ہے. تو تدبر قرآن کی خصوصیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس میں جو سگنیفیکنٹلی 2 چیزیں لی، وہ قرآن سے تفسیر، لغوی تفسیر، عربی زبان اور بلاغت، اس کو اس کے متن کی روشنی میں، اور پھر نظم قرآن. یہ مولانا نے اپنے مقدمے میں بھی واضح کیا، خود تدبر قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتا ہے. لیکن یہ تفسیر 1958 سے لے کے 1980 تک کے طویل عرصے میں لکھی گئی، اور چونکہ ساتھ ساتھ شائع بھی ہوتی رہی اور جو اس پہ کوشچن آنسر ہوتے رہے اس کا جواب بھی آتے رہے،
تو یہ بھی اپنے دور کی یعنی اردو زبان کی ایک بڑی تفسیروں میں سے شمار ہوتی ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فراہی کے اسکول آف تھاٹ میں فال کرتی ہے۔ اسی سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد نے 20ویں صدی میں ایک سگنیفیکنٹ اسکول آف تھاٹ بنایا، بلکہ بہت سارے علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ جو 20th سینچری میں رجوع القرآن کی تحریک شروع ہوئی، یا 20th سینچری کی تحریک کو ہم جس پوسٹ کولونیل فریم ورک میں لے کر آتے ہیں کہ کولونیلزم کا ریئیکشن ہو رہا تھا، انگریز یہاں سے جا رہے تھے اور آزادی کی تحریکیں جنم لے رہی تھیں اور استعمار کا زوال دنیا کے ہر خطے میں ہو رہا تھا، وہ والی ڈائمینشن ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں بہت سگنیفیکنٹ نظر آتی ہے۔ اور اس میں کہ وہ اپنے جدید علوم کا بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہسٹری کا بھی استعمال کرتے ہیں، آرکیولوجی کا بھی کرتے ہیں، وہ فلسفی کا بھی کرتے ہیں، وہ پرانی تفسیروں کو بھی لے کر آتے ہیں، لیکن وہ اس کو جدید انداز اور جدید محاورے میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر مکمل نہیں ہے، ان کا جو سیاسی انوالومنٹ تھا، پھر ان کی گرفتاری تھی، تو وہ چنکس کی صورت میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر موجود ہے، اسی طرح کچھ صورتوں کی موجود ہے، مگر مکمل موجود نہیں ہے۔ البتہ جو ان کے رسالے تھے، البلاغ، ترجمان القرآن، تذکرہ، اس میں ہمیں ان کے تفسیری انٹرپرائز بکھرا ہوا ملتا ہے۔ مگر مولانا ابوالکلام آزاد ہی کا ہم تسلسل دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ مولانا مودودی نے شبلی سے بھی، فراہی سے بھی، ابوالکلام آزاد سے بھی، مطلب ان ساروں کے ہاں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں مولانا مودودی کے ہاں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ معارف القرآن دیوبندی اسکول آف تھاٹ کی ایک سگنیفیکنٹ ایگزامپل ہے، جس میں ترجمہ محمود الحسن صاحب کا ہے، تفسیر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد معارف و مسائل مفتی شفیع عثمانی اپنے بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی وہ دروس قرآن تھے جو ریڈیو پاکستان پہ 1954 سے 1964 تک دیے جاتے رہے۔ معارف القرآن دیوبندی تفسیروں میں ایک سگنیفیکنٹ تفسیر ہے، اور اس میں ہمیں کثرت سے حوالے پچھلی تفسیروں کے ملتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر بالمعصور بھی ہے اور فقہی تفسیر بھی ہے۔ فقہ یعنی فقہ حنفی کی تفسیر ہے، اس میں ابن کثیر بھی ہمیں ملے گا، تفسیر مظہری بھی ملے گی، قرطبی اور بحر محیط کے بھی حوالے آئیں گے، بلکہ آلوسی کے حوالے بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک جامع تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ بریلوی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بریلوی میں خزائن العرفان جو نعیم الدین مراد آبادی کی ہے، وہ ایک اچھی تشریح ہے، خاص طور پہ جو کنز الایمان پر انہوں نے تعقیب کی ہے، یعنی انہوں نے اس کی صحیح اور غلط روایتوں کو بھی کریٹیسائز کیا ہے۔ لیکن جو بڑی تفسیر ہے بریلوی، اس میں وہ ضیاء القرآن جو پیر کرم شاہ الازہری کی ہے، 1960 سے لے کے 1969 تک میں لکھی گئی۔ اس کا جو ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے، ایک اس کا ترجمہ ہے جس میں وہ تحت اللفظ اور روانی کے مابین ہے، کہ وہ پڑھتے ہوئے رواں بھی ہے لیکن وہ بہت آؤٹ بھی نہیں ہوا، یعنی وہ ترجمانی کی حد تک نہیں گیا ہوا۔ تو اس میں ہمیں تھوڑا سا صوفی ٹچ بھی ملتا ہے، کہ جس طرح سے مولانا امام غزالی کے احیاء علوم الدین میں علوم کی تقسیم ہے اور ڈسکرپشن ہے، وہ رنگ ہمیں یہاں پر بھی نظر آتا ہے، تھوڑا سا صوفی نظر آتا ہے۔ مثلا جس طرح قرآن میں محراب کا لفظ آتا ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ محراب مسجد کی یا بلڈنگ کا وہ سٹرکچر ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، تو وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محراب تو حرب کے مادے سے، حرب کا مطلب جنگ ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جو نفس کے فتنوں کے خلاف کی جاتی ہے۔ اس میں ہمیں دیگر تفاسیر کے حوالے بھی ملتے ہیں اور جدید عربی تفاسیر کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ ہاں، ایک خاص بات جو ہمیں پیر کرم شاہ الازہری کی تفسیر میں ملتی ہے وہ یہ کہ سنت سیرت نبوی کے حوالے سے کی گئی تفسیر ہے۔ میں سنت نہیں کہہ رہی، نہ حدیث کہہ رہی ہوں، بلکہ تفسیر بالسیرہ کہہ رہی ہوں، کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر سیرت کے واقعات کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ بہت پکٹوریل فارم میں سامنے آتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس بریلویوں ہی کی ایک تفسیر جو طاہر القادری صاحب کی ہے، عرفان القرآن، وہ بہت فل آف پرابلمز ہے، کہ اس میں ہمیں بہت ایبسرڈ اور غلط سلط باتیں بھی ملتی ہیں، جس طرح انما انا بشر کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ انا الگ ہے، ما نافیہ ہے، کہ انا ما انا بشر، کہ بے شک میں نہیں ہوں انسان۔ تو یہ وہ تفسیر ہے کہ جو ظاہر ہے انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کے مفہوم کو اور عربی زبان کے اس کو توڑ مڑوڑ کے کی ہے۔ اچھا، پھر ہم اہل حدیث تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو اب آپ سب واقف ہوں گے کہ دارالسلام نے جو چیزیں شائع کی ان میں سے اکثریت وہی ہے، جیسا موضح القرآن کی ہے، احسن البیان ہے، تیسیر القرآن ہے، پھر تفسیر القرآن الکریم جو عبدالسلام بن محمد کی ہے۔ یہ سب تفسیریں اپنی اپنی جگہ پر قیمتی ہیں، اور خاص طور پہ اس منہج میں چونکہ تفسیر القرآن بالقرآن اور احادیث کا اہتمام ہے، تو کوئی ڈیٹیلڈ ہے، کوئی ذرا مختصر ہے،
کسی میں صحیح مرویات مطلب لیکن صحیح مرویات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور ہم جس کو اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں وہ مولانا غلام اللہ کا ہے، جو راولپنڈی میں راجہ بازار کے پاس جن کا مدرسہ تھا۔ جواہر القرآن ان کی تفسیر ہے، اور ہمارے جو اب کنٹمپرری علماء ہیں ان میں سے اہل حدیث علماء بھی، ان میں سے دیوبندی بھی اور بریلوی بھی، وہ بہت سارے مولانا غلام اللہ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ خود غازی صاحب بھی ان کے اسٹوڈنٹ رہے، تو جو مولانا غلام اللہ کی تفسیر کے اشارات ہیں وہ ان لوگوں کے دروس میں یا ان کی فکر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح صوفی عبدالحمید سواتی کی تفسیر ہے دیوبندی تفاسیر میں، وہ بھی بہت جامع ہے، جس سے بہت تفسیری اس میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی چھپ چکی ہے، اکرم التفاسیر بھی ہے۔ مطلب ہر تفسیر کے کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پہ وہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو چھاپی اس میں وہ ان کے دروس کا مجموعہ ہے جو چھاپا گیا بیان القرآن کے نام سے۔ بیان القرآن کا اولین نام مولانا تھانوی کی تفسیر کا ہے۔ مولانا تھانوی کی تفسیر تو بہت مختصر ہے، اس کی زبان بہت گاڑھی ہے، جو بالکل شاید آج کے لحاظ سے اتنی ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن اس کو جب معارف القرآن میں ایکسپلین کیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ جا کے سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح بیان القرآن کا جو ریفرنس عبد الماجدی صاحب دیتے ہیں، عبد الماجد دریابادی صاحب، وہ وہاں پر ایکسپلین ہوتا ہے، لیکن خود بیان القرآن کو پڑھنا ایک مشکل کام ہے۔ البتہ جو ڈاکٹر اسرار کی بیان القرآن ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار کی فکر کو، یا جس کو ہم خلافت کا یہ جو نیا اسکول آف تھاٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں، اس میں ہمیں داعیانہ فکر بھی ملتی ہے پاکستانی معاشرے میں۔ اور ایک اور چیز جو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی فکر کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے خودی اور بیداری کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیں مولانا ڈاکٹر اسرار کے اس میں نظر آتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار کی بیان القرآن کی نسبت ان کا جو مختصر نصاب ہے وہ 2 جلدوں میں شائع ہوا ہے، وہاں پر ان کی تھاٹ، ان کا انداز وہ اپنی زیادہ بہتر صورت میں موجود ہے۔ پھر ڈاکٹر اسرار ہی کی فکر کا ایکسٹینشن جو ہے نعمان علی خان کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کو سب واقف ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو یوتھ اور خاص طور پہ انگلش اسپیکنگ یوتھ میں قرآن مجید کا فہم عام کرنے میں نعمان علی خان نے اپنا وہ سارا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تفاسیر ہیں، مختلف اسکولز آف تھاٹ کی ہیں۔ اب تفہیم القرآن کے بارے میں کچھ باتیں جو میں جلدی سے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ تفہیم القرآن وہ تفسیر ہے جس کو ہم اجمالی تفاسیر میں شامل کرتے ہیں، کہ وہ کسی ایک مسلک کی تفسیر نہیں ہے، اور یہ 1942 سے لے کے 1973 تک کے عرصے میں لکھی جاتی رہی، جس میں مولانا مودودی کی قید و بند کا عرصہ بھی ہے۔ اور اس کا بھی امتیاز یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے لکھی جا رہی تھی ساتھ ساتھ ترجمان القرآن میں چھپ رہی تھی، اور اس میں تبصرے، تجاویز اور وہ سامنے آ رہی تھی۔ اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ مولانا نے کہیں پر ضمیمے شامل کیے کہ کچھ سوالات کے نتیجے میں یہ اضافہ کیا، کہیں پہ نقشے چینج کیے، کہیں پہ اپنے سورسز کو ریفائن کیا، کہیں پہ کچھ شبہے اور سوالات اور اشکالات جو تھے ان کو مینشن کر کے ان کے جواب دیے، کیونکہ وہ اپنے قاری کے ساتھ مسلسل جڑے ہوئے تھے۔ اس کی اور بھی کچھ خصوصیات ہیں جو اس سے پہلی تفسیروں میں نہیں ہے، مثلاً کہ مولانا نے خود اس کی مطلب تلخیص بھی شائع ہوئی، اس کا انڈیکس بھی مرتب کرایا، انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی جو سب سے زیادہ چھپنے والی تفسیر ہے وہ تفہیم القرآن ہے۔ اچھا، اب اس کے کچھ پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو اس کا ترجمے کی خصوصیت ہے، جس کو ترجمانی کے فارم میں کہا جا چکا ہے، جو مختصر حواشی قرآن کے ساتھ الگ فارم میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس ترجمانی میں مولانا کا مقصد یہ ہے، جو وہ اپنے مقدمے میں واضح طور پہ کہتے ہیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے سے قاری کے اوپر بھی وہی تاثر ہو جو قرآن کے اپنے زور بیان، اعجاز اور بلاغت سے تھا، اور جب وہ عصر اول میں عرب کے جوان پر نازل ہو رہا تھا تو جو تاثر اس میں آتا ہے وہی تاثر منتقل ہو۔ اور مولانا خود اردو زبان کے بڑے انشا پرداز تھے، تو انہوں نے ایک بہت عمدگی کے ساتھ اس چیلنج کو نپٹا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی وہ ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ہمیں قرآن ایک لائیو اور انگیجنگ اور اپنے ریلیونٹ کتاب کے طور پر ملتی ہے، یعنی کہ جو خطاب کر رہی ہے اور ہمارے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ چیز تھی، کیونکہ مولانا کا مخاطب وہ نوجوان تھا جو جدید تعلیم یافتہ تھا۔ وہ اپنے مقدمے میں کہتے ہیں کہ وہ یہ کتاب علوم دینیہ کے جاننے والوں کے لیے نہیں لکھ رہے، بلکہ وہ ایک ایسی مختصر چیز چاہتے ہیں کہ جو جدید نوجوان کے لیے اس کو قرآن سے جوڑ دے اور اس کا فہم اس کو منتقل کر دے۔ اس لیے مولانا نے، یعنی ہم اس کو ایک پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کے مخاطبین مخصوص تھے،
اور انہوں نے ان مخصوص مخاطبین کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اپنا پک اینڈ چوز کیا. وہ کچھ آیتوں کی تفسیر بہت مختصر کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ کو بہت ڈیٹیل میں کرتے ہیں، اس سے کہ ان کا مخاطب 1940 سے 1970 کے درمیان کا وہ نوجوان جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا جو دین سے محبت رکھتا تھا اور جو قرآن کو اور اپنے دین کو سمجھنا چاہتا تھا، لیکن وہ پرانی طویل و عریض کتابوں اور اس سب میں وہ محاورہ بھی اس کا نہیں تھا، وہ ایکسپریشن بھی اس کے لیے اجنبی تھا، اور وہ بحثیں بھی اس کے لیے ریلیونٹ نہیں تھیں. تو مولانا نے اپنی تفہیم میں اور ترجمانی میں اس کو واضح کیا. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تفہیم القرآن کی جو پہلی 3 جلدیں ہیں، یعنی نصف قرآن جو ہے، مولانا نے اس کو اتنے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ وہ اپنا مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مختصر لکھنا ہے. کہ دوسرے مفسرین کے ہاں کئی کئی جلدوں میں جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تفسیر کی جاتی ہے، مولانا کے ہاں وہ بہت مختصر موجود ہے. تو یہ ایک اس کا ڈرا بیک بھی ہے کہ ہمیں تفسیری نکات یا علمی نکات کم ملتے ہیں وہاں پہ. اگرچہ بعد کی جلدوں میں مولانا نے ریفرڈ بیک کر کر کے اس کی کوشش کی ازالے کی کہ یہ والی بحث اس جگہ پر موجود ہے، یا شروع میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے اشارات ہیں کہ اس کا حوالے کے لیے مزید فلانا حاشیہ پڑھا جائے. اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ ہر مفسر یا مترجم کے سامنے اس کا مخاطب اہم ہوتا ہے. اب آج کا مدرس کو اپنے مخاطب کا اندازہ کرنا چاہیے. یعنی اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تفہیم القرآن کو ہم بیسک ٹیکسٹ کے طور پہ رکھ کے پڑھائیں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا مخاطب 1970 کی دہائی کا نوجوان نہیں ہے، وہ نوجوان اب بوڑھا ہو چکا ہے. اب کا نوجوان ہے، اس کے لیے جو ایکسپریشن اور یونرا انداز بیان، موضوعات، کوسچنز ریلیونٹ ہیں، مدرس خود اس کو پڑھے اور مدرس اس نوجوان کی زبان میں اس کو سمجھائے. تو یہی وہ بات ہے کہ نعمان علی خان کامیاب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے اسرار احمد سے، اور اسرار احمد نے فراہی سے اور شبلی سے اور مولانا مودودی سے اور ان سب کے اساتذہ ایک جگہ جا کے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اس ایکسپریشن اور اس انداز بیان کی بنیاد پر کہ وہ جدید نوجوان سے جدید اسلوب میں بات کرتا ہے، وہ پاپولر ہو جاتا ہے. اور اگر ہم پرانے اسی کو اور اسی زبان اور انداز میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارا انداز ایک جدا ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز جو تفہیم القرآن میں ہمیں ملتی ہے وہ اس کا انداز ہے. چونکہ وہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے تھا تو مولانا کی جو سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ صورت کا دیباچہ، وجہ تسمیہ، زمانہ نزول، پس منظر، موضوع، مضمون، یعنی جو ایک مختصر سا ہر صورت کے شروع میں ملتا ہے وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے. آپ آج بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب میٹرک میں، ایف ایس سی میں، بی ایس میں جب پڑھائی جاتی ہیں صورتیں تو نصاب کی کتابوں میں سب سے زیادہ مولانا کے یہ والا ریفرنس یوز ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں جو جو چیزیں امتحانی نقطہ نظر سے چاہیے ہوتی ہیں اختصار کے ساتھ وہ یہاں موجود ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ترجمانی ہے، تفسیر اور اشاریہ کا جو کام مولانا نے کیا وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ چیز تھی جس سے قرآن میں اور اس کے معنی کو ڈھونڈنے میں مدد ملتی ہے. مولانا کا ہم جب تفسیر کا فریم ورک دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کا قرآنی فلسفہ وہ ہے جس پر انہوں نے اپنی اقامت دین کی تحریک کو کھڑا کیا. اس میں وہ جو 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں جو الگ کتابی صورت میں بھی موجود ہیں، ہم کہیں کہ تفہیم القرآن کا فریم ورک کیا ہے تو تفہیم القرآن کا فریم ورک قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں. مولانا نے جو دین کا مفہوم لیا، جو عبادت کا لیا، جو الہ اور رب کا لیا، وہ اسی کی روشنی میں تفہیم القرآن کی تفسیر کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں تفہیم القرآن میں نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ کولونیل نیریٹو یا پوسٹ کولونیل رسپانس بہت سگنیفیکنٹلی نمایاں ہوتا ہے کہ جب نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں، کولونیلزم اپنی اینڈ کر کے جا چکا ہے، وہ استعماری غلبے سے پولیٹیکلی نجات پا گئی ہے لیکن فکر پہ اس کا غلبہ ہے، اس کے چھوڑے ہوئے کوسچنز موجود ہیں اور مولانا مودودی اس کو ایڈریس کریں، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ اپنے اسلاف سے بھی ہٹتے ہیں اور وہ ایک مطلب تھوڑا سا پولیٹیسائز کر کے الہ کا مفہوم، رب کا مفہوم، یعنی عبادت اور دین کا مفہوم، وہ دین کو اسٹیٹ کا ہم معنی قرار دے کے اتنی اتھارٹی دین کو بھی دیتے ہیں جتنی اتھارٹی جدید پولیٹیکل تھاٹ میں اسٹیٹ کو ملی. تو یہ فریم ورک ہمیں ان کے ہاں ایک واضح نظر آتا ہے اور جو بہت سگنیفیکنٹ بھی ہے. اور تقریباً 20ویں صدی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف ملکوں میں جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ حرکات النہضہ یعنی رینیزاں موومنٹس اٹھیں جنہوں نے نشاط ثانیہ کی بات کی، وہ سب اس فریم ورک سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس فریم ورک کو اپنایا، مولانا سے اپنایا یا انہوں نے اپنی اپنی جگہ اپنایا، جس طرح سے سید قطب کے ہاں، اور پھر جس طرح سے جو مسلم ڈایاسپورا ٹو دا ویسٹ ہوا اور انہوں نے اس ڈسکورس کو اٹھایا. اچھا، اس کے بعد کچھ اور چیزیں میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح مولانا کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی رائے کو اور اپنے اس فریم ورک کو اتنا حاوی کر دیا ہے کہ انہوں نے تفسیر کو اور قرآن کے جو لفظ اور لفظ سے نکلنے والے معنی کو بعض اوقات اتنی اہمیت نہیں دی.
جس طرح سائحون کی تعریف میں وہ روایات ذکر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں نے اس کے بارے میں یہ ذکر کیا، لیکن خود اس سے وہ معنی لیتے ہیں جس کو وہ پریفر کر رہے ہیں، اگرچہ وہ پچھلی تفاسیر میں یا تابعین کے اقوال میں نہیں موجود، اور اس میں وہ وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ابن عباس کی رائے حرف آخر نہیں ہے۔ لیکن اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ مولانا اس تقلید سے اور اسلاف پرستی سے جدید انسان کو نکالتے ہیں، اور جس طرح سے سوشو سائنٹیفک میتھڈ اس کو تیار کرتے ہیں کہ ہر چیز آبجیکٹیولی اینالائز کی جا سکتی ہے، اس نے اپنے مائنڈ کو تعصبات سے پاک کر کے اور کسی بھی قسم کے تقدس میں اور بڑوں کے او میں آ کے اس کی فالوئنگ کے بجائے دلیل کی بنیاد پہ پرکھیں کہ یہ چیز ایکسیپٹ کی جانی چاہیے، یہ چیز ریجیکٹ کی جانی چاہیے۔ یہ والا مولانا کا وہ منہج ہے جو تجدید و احیاء دین میں ہمیں نظر آتا ہے، جس میں اور خلافت و ملوکیت میں نظر آتا ہے، اور ان کی جو ہسٹوریکل انالیسز ہے اور جہاں پر وہ کلامی مباحث کرتے ہیں تنقیحات میں، یا جہاں پر وہ اسلام کا معاشی نظریہ اور سیاسی نظریہ اور اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، وہاں پر وہ اور سگنیفیکنٹ ہو کے نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلانی چیز اگر اس اسکول آف تھاٹ میں یا ہمارے آبا کی کتابوں میں لکھی ہے، وہ اس بنیاد پہ حجت نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پہ حجت ہے کہ اس کے اندر دلیل کی قوت کتنی ہے۔ پھر مولانا کی تفسیر میں ہمیں دیگر کتب مقدسہ کے حوالے ملتے ہیں۔ تو اب میں جیسے اپنی کمپیریٹیو ریلیجن کی کلاس میں کھڑی ہوتی ہوں، یا آج کرسچینٹی کی کلاس میں جب میں نے بچوں کو یہ سمجھانا چاہا کہ ہمارے لیے سیریک ترجموں کی، یعنی سریانی سے جو عربی میں ترجمے ہوئے یا ایرامائک سے عربی میں ترجمے ہوئے، ان کی کیا سگنیفیکینس ہے، تو مجھے بہت آسانی سے حوالے کے لیے میں نے مولانا مودودی کی سورہ صف کھول کے، اور جہاں پر انہوں نے لفظ احمد کی تشریح کی ہوئی ہے، میں نے اس ریفرنس کو بتا دیا۔ اسی طرح جب ہم سورہ کہف کو پڑھاتے ہیں، اور سورہ کہف میں اصحاب الکہف کون تھے، پھر اس کے بعد جب اینڈ پہ ذوالقرنین والا تذکرہ آتا ہے، تو وہاں پر اس کو ہم جوئش، کرسچین، پرشین ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہو تو وہ والا تفسیر ہمیں وہاں پر ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اسی لحاظ سے عبد الماجد دریابادی کی تفسیر بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی دوسرے مذاہب کو اور دوسرے افکار کو لے کے ڈسکشن کرتی ہے اور اس کے حوالے لاتی ہے۔ پھر مولانا نے نقشوں کا استعمال کیا ہے، فلو چارٹس کا استعمال کیا ہے، جو ایک لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ میں یا ایک جدید طریقہ تعلیم تھا۔ تو ابھی یہ کچھ نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور میں اپنی بات کا اختتام یہاں پر کروں گی، کیونکہ خود تیاری کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مطلب ہمارے پاس الحمدللہ یہ قرآن ہی کا اعجاز اور اسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اللہ کی کتاب پر غور کیا، تدبر کیا، اور ہم جیسے عام انسانوں کے لیے اس کو واضح کر کے اور کھول کے بیان کیا، جس سے ہمیں فہم قرآن میں مدد ملتی ہے۔ تو اب آج جب ہم درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہم مفسر نہیں ہیں، نہ ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس تفسیر سے کسب کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جس طرح جن بہن نے اپنا حاصل سامنے رکھا، میں بھی اس سے ایگری کرتی ہوں کہ مثلا اگر ہم ایک اس تحریک سے وابستہ ہیں جو مولانا مودودی کی فکر سے وابستہ ہے، تو ظاہر ہے ہم اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک چینج نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی کے اندر رہیں، ہم اسی تشریح کو سمجھیں جو مولانا مودودی نے کی ہے۔ تو بحیثیت ایک تحریک اور اس تحریک کے کارکن ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس کو ترجیح دیں اور اس کو اپنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ القرآن یفسر لزمانہ، کہ قرآن اپنے زمانے میں اپنے ارد گرد موجود حالات اور اس کے چیلنجز کے حوالے سے تفسیر کیا جاتا ہے۔ تو مولانا کی تفسیر اپنے زمانے کے حالات اور اس چیلنج کے جواب دیتے ہوئے یا اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ قرآن کا ایک ڈیپ انالیسز اور ڈیپ فہم ہمیں دیتی ہے، لیکن قرآن کا مکمل فہم تفہیم القرآن میں نہیں ہے۔ اس کے لیے مدرس کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری کے لیے کم از کم اس کے علاوہ کچھ اور تفاسیر اور قرآنی لٹریچر سے استفادہ کرے۔ جیسا آپ نے کہا کہ تدبر قرآن میں جب آپ نے پڑھا تو ظاہر ہے تفہیم القرآن میں یہ پہلو ناقص ہے کہ وہ اس کی لغوی بلائی تشریح کہیں کرتے ہیں، کہیں نہیں کرتے، کہیں بہت اختصار کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن تدبر قرآن میں ہمیں ایٹ ڈیپتھ وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر ہم دونوں کو ملا کے کریں، یعنی مین ٹیکسٹ ہم تفہیم القرآن کو رکھیں، لیکن مدرس اپنی تیاری کے لیے دیگر کتب سے بھی استفادہ کرے، تو وہ ایک اچھا اور بہتر درس قرآن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اس کو ڈیلیور کریں تو پھر ہمیں اپنے مخاطب کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہوں گی، کیونکہ جب ہم سب دروس قرآن دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی مختلف سیٹنگز میں دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہمارے کلوز سرکل کہ ہم صرف 4-5 لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک ٹیکسٹ بیسڈ ریڈنگ کرتے ہیں، اس سے ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ ہم خود جو اپنی یونیورسٹی ٹیچرز کا حلقہ چلاتے ہیں، اس میں ہم نے ٹیکسٹ بیسڈ ریڈنگ کو اب
فکس کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ زبانی پڑھنے میں آپ اپنی آراء کو قرآن کا فہم بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن خود قرآن کو کس طرح سے مختلف ادوار میں سمجھا گیا اور مختلف پہلوؤں سے اور مختلف میتھڈولوجیز سے سمجھا گیا، وہ مس ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں تو فائدہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم شروع کے دور میں کی جانے والی تفسیر، پھر میڈیول دور میں پھر قرطبی کی خصوصیت ہے کہ وہ ویسٹ میں کی گئی، اندلس میں لکھی گئی تفسیر ہے. پھر مسلم ایسٹ میں کیا لکھا گیا، مسلم افریقہ میں لکھی جانے والی تفسیر کون سی ہے، پھر انڈین سب کانٹیننٹ کی تفسیر میں کیا رنگ آتا ہے. تو اس سے ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک کلوز سیٹنگ میں یہ ہو سکتا ہے، ایک عمومی درس قرآن کی نوعیت نہیں ہو سکتی، وہاں پہ ہمیں لامحالہ ایک اوپن اور دوسرا میتھڈ استعمال کرنا ہوگا. تو یہ پھر ہم مدرسین اور ہماری جماعتیں جو ہمیں لائحہ عمل دیتی ہیں، ظاہر ہے وہ ان چیزوں کا خیال کر کے ہی اس کو دیتی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام.